अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की वीडियो में बात की थी कि इसी वीकेंड के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में मगरिब से आने वाली हवाओं की वजह से बाज़ इलाकों में अच्छी बारिश, बाज़ इलाकों में मुनासिब बारिश का इम्कान। तो पिछले 3 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार के बाज़ इलाकों से बारिश की इतलात। इस वक्त भी मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में बारिश मौजूद। तो कुछ बालाई इलाकों में आज रात, कुछ बालाई इलाकों में कल मज़ीद बारिश होगी। इसके बाद ये स्पेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और आज सुबह की वीडियो में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध, बलूचिस्तान के तमाम बारानी इलाकों के हवाले से, तमाम नहरी इलाकों के हवाले से आने वाले 7 या 8 दिनों के मौसम की तफसील आप लोगों को बताई। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोगों की ख्वाहिश के उनके सवालात के जवाबात लाजमन दूँ। इसी हवाले से कसूर से मुबशर और लुकमान ने पूछा है कि इस साल वैसे तो पंजाब के बाज़ इलाकों में जो चावल की काश्त के इलाके हैं उन इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें हुई, लेकिन कसूर में और उससे मुल्का इलाकों में जो चावल की काश्त के इलाके हैं अब तक होने वाली बारिशें काफ़ी कम हैं। बिल्कुल लुकमान, आपने ठीक कहा कि इस साल वैसे तो जो चावल की काश्त के इलाके हैं बालाई पंजाब में, जिसमें सियालकोट और नारोवाल के इलाके, इन इलाकों में शेखपुरा के इलाकों में बहुत अच्छी रेनफॉल हुई। लेकिन लाहौर में, इसके जनूब में कसूर में और इससे मुल्का जो सांगला हिल के इलाके हैं इन इलाकों में, हत्ता कि गुजरांवाला और हफ्ज़ाबाद के इलाकों में भी बारिशें मामूल से काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे आज सुबह की वीडियो में बात की थी कि चंद दिन के बाद जब नया स्पेल पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होगा तो दाखिली कश्मीर, सियालकोट और नारोवाल के इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होगा। और इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते के दौरान ख़ुसूसन बुध, जुमेरात और जुम्मे के रोज़, इन 3 दिनों के दौरान बहुत अच्छी बारिशें होंगी। ना सिर्फ कसूर में बल्कि गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न में जो चावल की काश्त के इलाके हैं। इसके अलावा कदीर ने बात की कि पिंडी घेब में बारिशें कम होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान है। वाकई खित्ता पोटोहार के बाज़ इलाकों में, जिसमें अटक के इलाके हैं, रावलपिंडी के इलाके, इन इलाकों में 3 बारिशें हो चुकी हैं। लेकिन खित्ता पोटोहार के जो जनूब मगरबी इलाके हैं, जिसमें ना सिर्फ पिंडी घेब बल्कि तला गंग के इलाके और उससे मुल्का बाज़ इलाकों में बारिशें काफ़ी कम। वैसे आज कुछ इलाकों में पिंडी घेब, तला गंग की बाज़ पॉकेट्स में आज शाम, आज रात के वक्त कुछ बारिश के इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त भी इन इलाकों में बादल मौजूद। लेकिन अगले हफ़्ते के दौरान बारिशें होने का इम्कान है खित्ता पोटोहार के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें पिंडी घेब और उससे मुल्का तमाम इलाके शामिल हैं। शबीर अहमद ने बात की घोटकी से कि रोज़ाना शाम के वक्त हम बादल देखते हैं, इंडिया के इलाकों से पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होते हैं। जो जनूबी पंजाब और सूबा सिंध का बॉर्डर है, इन इलाकों में डेली शाम के वक्त बादल, लेकिन कभी बारिश नहीं होती। शाम के वक्त बादल, रात के वक्त ये बादल ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी ऑब्ज़र्वेशन शबीर बहुत ही अच्छी है। आज 7वां दिन है कि इंडिया के जो मशरक़ी इलाकों में एक बहुत अच्छा वेदर सिस्टम बना था, जिसकी वजह से राजस्थान के जनूबी इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में हैवी रेंज हुई। तो वो वेदर सिस्टम अभी तक इंडिया के उन इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से डेली शाम या रात के वक्त ना सिर्फ घोटकी में बल्कि उससे मुल्का जो जनूबी पंजाब में चोलिस्तान के इलाके हैं, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, बहावलनगर के इलाकों में बादल बनते हैं। लेकिन कई दिनों से मौसम खुश्क, और कल से तो शायद ये बादल भी ना बने, क्योंकि वो वेदर सिस्टम जो इंडिया में है काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। और अगले हफ़्ते के दौरान और अगले हफ़्ते के आखिर में इंशाल्लाह कुछ न कुछ मानसून हवाएँ जनूबी पंजाब में और सिंध से मुल्का जो घोटकी के इलाके हैं, इन इलाकों में दाखिल हो सकती है। महमूद ने, इलमदीन ने और अली ने बात की कि उमरकोट के मौसम की, थरपारकर के मौसम की। वैसे कई दिनों से इन इलाकों की बात नहीं की मौसम के हवाले से। मानसून के जो पहले स्पेल थे जुलाई के मिड में, उस दौरान 1 या 2 अच्छी बारिशें हुई थी उमरकोट के इलाकों में, थरपारकर के इलाकों में। थरपारकर का किसान तो टोटली डिपेंडेंट है मानसून पे, क्योंकि विंटर की रेनफॉल वहाँ पे काफ़ी कम होती है। मामूल के मुताबिक अब तक ना सिर्फ उमरकोट में बल्कि थरपारकर में 3 स्पेल या 4 स्पेल हो जाने चाहिए थे। और बारिशों के बाद अमूमन थर के इलाकों में सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, लेकिन इस साल बारिशों की कमी है सिंध के तमाम इलाकों में और ख़ुसूसन सूबा सिंध के जो जनूबी इलाके हैं।
لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں کچھ نہ کچھ مانسون ہوائیں صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں، جس میں عمر کوٹ کے علاقے ہیں، تھر پارکر کے علاقے، ان علاقوں میں داخل ہوں گی۔ حسیب بھٹی نے بات کی کہ پاکستان کے تمام علاقوں کے موسم کی بات ہوتی ہے، لیکن تونسا کے شمال مغرب میں میرا گاؤں ہے کیسرانی، وہاں بارشیں بھی کم، کسان بھی کافی پریشان، اور موسم کا بھی کبھی کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو بالکل آپ کے علاقے کی کم ہی بات کی ہے، لیکن آئندہ کوشش ہوگی کہ نہ صرف تونسا، ڈیرہ غازی خان، اس سے ملحقہ جام پور کے علاقوں کا، خصوصاً جو مغرب میں علاقے ہیں کوہ سلیمان سے ملحقہ آپ کا گاؤں کیسرانی، وہاں کے موسم کی کچھ تفصیل بتاؤں۔ تو ویسے تو آج شام رات کے وقت کچھ بادل بنے تھے آپ کے علاقوں میں، شمال کے علاقوں میں، لیکن کل سے اور اگلے 3 دن تک موسم بالکل صاف ہوگا کیسرانی میں، تونسا میں، اس سے ملحقہ جو جنوب مغربی علاقے ہیں اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں، لیکن 4 یا 5 دن کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلے ہفتے جب مانسون بارشوں کا نیا سپیل پاکستان میں داخل ہوگا تو شمال سے اور شمال مغرب سے انڈائریکٹ مانسون ہوائیں آپ کے علاقے میں، یعنی ڈیرہ غازی خان میں اور اس کے شمال میں ڈی آئی خان کے علاقوں میں داخل ہوں گی۔ تو امید ہے کہ اگلے ہفتے کے آخر میں 1 یا 2 بارشیں انشاءاللہ امکانات ہیں آپ کے علاقے میں۔ شعیب نے گلہ کیا کہ 7 شریف کے موسم کی کبھی بات نہیں کی، اس کے علاوہ دادو کے موسم کا انہوں نے پوچھا۔ ضمیر راہو نے بات کی کہ حالہ میں بہت اچھی کپاس کی فصل ہوتی ہے، بہت اچھی لال مرچ پیدا ہوتی ہے، ہر قسم کی سبزی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دادو، حالہ اور جوہی کے جو علاقے ہیں وہاں کی زمین بہت اچھی ہے۔ ایک تو دریا سندھ کے سے ملحقہ یہ علاقے، اس کے علاوہ دونوں موسموں میں بہت اچھی بارشیں ہوتی ہیں، حالہ کے علاقوں میں، دادو کے علاقوں میں، 7 شریف کے علاقوں میں۔ اور ماہ جولائی میں ایک بہت اچھی رین فال ہو چکی تھی، مجھے یاد ہے، 7 شریف، دادو اور جوہی کے علاقوں میں۔ اور اب کئی دنوں سے موسم خشک، جیسے صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں موسم خشک، آپ کے علاقے میں بھی موسم خشک، کیونکہ ابھی تک مانسون کافی ویک ہے صوبہ سندھ اور پاکستان کے جنوبی علاقوں کے لیے۔ لیکن وہی آپ کو امید دلاؤں گا کہ موسم کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس ماہ کے آخر میں کچھ نہ کچھ 1 یا 2 بارشیں ہو سکتی ہیں دادو، حالہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں۔ احمد پور شرقیہ، بہاولپور کا خوبصورت قصبہ، وہاں کی کلائمیٹ بہت سخت، شدید گرمی، زمین بھی بہت اچھی، اور وہاں سے سرفراز نے بتایا کہ یہاں تو بالکل خشک سالی ہے، نہ صرف احمد پور شرقیہ میں بلکہ بہاولپور کے تمام علاقوں میں۔ ویسے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بارشیں نہ صرف پاکستان میں صوبہ سندھ، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں کم ہیں، بلکہ بہاولپور کے بیشتر علاقوں میں، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے دیگر کئی علاقے ہیں جس میں رحیم یار خان، خانپور، لیاقت پور کے علاقے ہیں، وہاں تو کئی ہفتوں سے موسم ابھی تک خشک ہے۔ لیکن مجھے ایک امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آخر میں جب مانسون ہوائیں پاکستان میں داخل ہوں گی تو وہ آپ کے علاقوں تک، یعنی بہاولپور، ملتان اور بہاول نگر تک یقیناً پھیلیں گی انشاءاللہ۔ عبدالحق جان نے بات کی کہ اس سال جو انہوں نے دیکھا کہ بلوچستان میں ہوائیں غیر معمولی ہیں، شمال مغرب سے یا شمال سے ہوائیں چل رہی ہیں، جن کو ہم اپنی سائنسی زبان میں ویسٹرن ڈسٹربنس یا مغرب سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں کہتے ہیں۔ تو بالکل عبدالحق، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، اور یہی وہ ہوائیں ہیں، مغرب سے آنے والی ہوائیں، جنہوں نے مانسون کو ویک کی ہے پاکستان کے لیے، خصوصاً بلوچستان اور صوبہ سندھ تک مانسون ہواؤں کو ابھی تک نہیں پہنچنے دیا۔ ان ہواؤں کی وجہ سے گرمی اور حبس کی شدت کم ہوتی ہے، لیکن مانسون بارشیں بھی کافی کم ہوتی ہیں۔ تو بالکل مزید 2 یا 3 دن تک یہ ہوائیں پریویل کریں گی بلوچستان کے بیشتر شمالی حصوں میں، اور موسم بھی خشک ہوگا۔ لیکن بلوچستان کے جو شمال مشرقی علاقے ہیں، جو کوئٹہ کے ایسٹ میں ہیں، جس میں ذوب کے علاقے ہیں، نصیر آباد، جعفر آباد، سبی، ڈیرہ بگٹی کے علاقے، کولو، اس کے علاوہ بولان کے کچھ علاقے اور لورا لائی کے علاقے، ان علاقوں میں 5 یا 6 دن کے بعد 2 بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ شیر محمد لاشاری نے بات کی صوبہ سندھ سے کہ مایوسی کا اظہار کیا کہ ہم سندھ والے اب بارش کا انتظار نہ کریں، یعنی ہم نہ ہی سمجھیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، اور امید ہے
کہ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں یا کہہ سکتے ہیں کہ 20 اگست کے بعد مانسون ہوائیں صوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں، جس میں جنوبی علاقوں میں تو انشاءاللہ داخل ہوں گی اور کچھ مشرقی علاقوں میں بھی داخل ہوں گی، تو موسم شیر محمد لاشاری کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں، اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ باران رحمت ہوگی صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں، لیکن اپنے وقت پہ ہوگی۔ شہری عباس نے پوچھا کہ یہ مانسون بریک کے حوالے سے، بالکل بہت اچھا ٹیکنیکل کویسچن ہے کہ جب مانسون بارشیں معمول کے مطابق سٹارٹ ہوں جنوبی ایشیا میں، یعنی بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان میں، اور مسلسل ہوں اور اپنا ان کا ٹرینڈ وہی ہے جیسا ہر سال ان علاقوں میں ہوتا ہے مانسون، تو اس کے بعد 2 یا 3 ہفتوں کی اچھی بارشوں کے بعد 1 ویک یا 10 دن کا بریک آتا ہے مانسون کا۔ بیسیکلی مانسون 2 یا 3 فیزز میں آتا ہے۔ پہلا فیز جو جولائی میں ہوتا ہے، اس کے بعد 8 یا 10 دنوں کا جو وقفہ ہے اس کو مانسون بریک کہتے ہیں، لیکن اس سال مانسون بریک کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس سال مانسون آلریڈی بریک ہے جنوبی ایشیا میں، خصوصاً جنوبی پاکستان کے علاقوں کے لیے۔ تو کافی ان ایون مانسون کی ڈسٹریبیوشن ہے بارشوں کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کے علاقوں میں، اور مانسون سیزن کے آغاز سے پہلے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہاں کے جتنے ایکسپرٹ ہیں ان کا کنسنسس تھا، متفقہ رائے تھی کہ اس سال مانسون بہت اچھا ہوگا۔ لیکن جب مانسون ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو سیزن کے دوران انٹرا سیزنل چینجز جس کو کہتے ہیں وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ بہت سے فیکٹر ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں مانسون پہ، جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں بارشیں کم، بعض علاقوں میں زیادہ اور بعض علاقوں میں انتہائی کم ہوتی ہیں۔ تو یہی کچھ دیکھا اس سیزن کے دوران ہم لوگوں نے بھی، کیونکہ صوبہ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، وسطی پنجاب میں بہت اچھے مانسون کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سیزن کے دوران، لیکن مانسون کافی حد تک ویک ہو چکا ہے، نہ صرف پاکستان میں، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ میں، بلکہ جو انڈیا کے 40 سے 45% علاقے ہیں، جس میں راجستھان کے تمام علاقے، انڈین گجرات کے علاقے، مدھیہ پردیش کے مغربی علاقے، انڈین پنجاب میں جہاں بہت زیادہ چاول کی کاشت ہوتی ہے، جنوبی علاقے جس میں لدھیانہ کے علاقے شامل ہیں، ہریانہ کے علاقوں میں، ان علاقوں میں بھی مانسون اس سال کافی ویک ہے۔ لیکن مانسون کا ابھی ایک فیز باقی ہے جو عموماً پاکستان میں یا انڈیا میں ماہ اگست کے لاسٹ ویک میں اور سپٹمبر کے پہلے 2 ویکس کے دوران سٹارٹ ہوتا ہے جنوبی ایشیا میں۔ تو امید ہے کہ جو 3rd فیز ہوگا مانسون کا، جو لاسٹ فیز ہوگا، اس دوران کچھ نہ کچھ اچھی بارشیں ہوں گی، نہ صرف پاکستان کے جنوبی علاقوں میں بلکہ انڈیا کے شمال مغربی علاقوں میں بھی۔ سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔